کوئی نہ گیت پیار کے گائے اندھیری رات میں. Welcomes dear viewers, today my contents about the گیت. دوستو آپ سب کا سواگت ہے اور ہم آج گیت کے متعلق بتاتے ہیں. گیت نغمہ اور نظم اور اس کے علاوہ نغمگی گیت میں کیا ہوتی ہے اس کی پوری ڈیٹیلز ہے، اور اس کے علاوہ ترانہ کیا ہوتا ہے. آج ہم اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے. فرسٹ آف آل سبسکرائب ٹینشن لیس، اور آپ کی جب بھی آپ چینل پہ آتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو گائیکی کے انداز میں کروں تاکہ آپ کی ٹینشن دور ہو، آپ کے جو ذہن پہ جو دباؤ ہوتا ہے اس کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ مینٹلی انسان جس کام کے لیے تیار نہ ہو تو وہ کام بہتر نہیں ہوتا. تو وہ ہم شروعات کرتے ہیں. کوئی نہ گیت پیار کے گائے اندھیری رات میں، ہمیں ملے ہیں دوستو سائے اندھیری رات میں. کوئی نہ گیت پیار کے گائے اندھیری رات میں. ویلکمس ون اگین ٹینشن لیس. پلیز فرسٹ آف آل سبسکرائب لائک. دوستو آپ سب کو سواگت ہے، آپ سب کو سلام اور ویلکمس. اور دوستو گیت جو ہے یہ لفظ ہندی کا لفظ ہے، ہندی سے آیا ہے، اور اس کی ہندی صنف ہے اور اس کی کئی اقسام ہیں. اس طرح گیت میں کلاسیکل گیت ہوتے ہیں اور پھر اس کی کئی ہیں، لیکن ہم آج اس میں گیت گانا اور نغمے کے متعلق جو ان کے درمیان میں ڈیفرنس ہے، ان میں فرق ہے. گانا جو ہے یہ فرسٹ آف آل یہ سب ہم گاتے ہیں، ہم کوئی بھی گا سکتا ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے. گانا ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں گانا، اور گانا جو ہے یہ ہر کوئی گا سکتا ہے، بچہ، بوڑھا، جانور. اس طرح پرندے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اکثر دیکھتے ہیں گلیوں میں بچے گا رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح آپ شادی بیاہوں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گانے جو ہے شادیوں میں گانے وغیرہ آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن اس میں سر اور تال کا فرق ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کئی ایسے پرندے ہوتے ہیں جو گا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم گانا کہتے ہیں. جس طرح چڑیا کے گیت ہیں، کوئل کے گیت ہیں، یہ گانا ہے. گانا صنف نہیں ہے، یاد رکھیں. اس کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، کوئی بھی گا سکتا ہے، یہ وہ ہے. اور شادی بیاہوں پہ آپ دیکھتے ہیں اکثر آپ گیت سنتے رہتے ہیں جس میں شادیوں کے ہیں گیت جو ہے ہوتے ہیں. گیت جو ہے یہ اکثر یہ ایک صنف ہے، یعنی اس سے مراد اس میں قاعدے قانون اصول ضوابط کا خیال رکھا جاتا ہے. اور گیت میں جو ہے ایک خاص قاعدہ ہوتا ہے جس میں سر تال کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن پھر گیت میں بھی کئی قسمیں ہیں، جو عام عوامی گیت اور فلموں کے گیت. خاص کر کے فلموں کے گیت کی میں بات کر رہا ہوں کہ فلموں کے گیت کے اندر قاعدے سر تال اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. گیت میں میوزک کا ہونا، سر کا ہونا، تال کا ہونا، ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ گانا گایا جاتا ہے، کچھ بھی گا سکتا ہے. یہ ایک صنف ہے چڑیوں کی، پرندوں کی، بلبلوں کی گیت، کوئلوں کے گیت آپ سنتے رہتے ہیں. یہ گیت ایک صنف ہے. گیت گانے کے انداز میں گانا جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں. گیت کو ہم گیت لکھا جاتا ہے، گیت کو جو ہے ایک اندازہ، گانے کا اندازہ جو ہوتا ہے، سٹائل جو ہوتا ہے وہ گیت کی صورت میں ہوتا ہے. اور گیت جو ہے اس میں قاعدے ہوتے ہیں، قاعدے کے تحت، ایک قانون کے تحت ہم اس کو لکھتے ہیں، اور اس میں تال اور سر کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. گانے آپ اکثر سنتے ہیں بلبل کے، چڑیا کے، تو یہ ہیں. اور
دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نغمہ جو ہے یہ بھی گانا ہوتا ہے، نغمہ گیت کے ساتھ نغمہ جو ہوتا ہے یہ بھی گانا ہوتا ہے جو ہم گا رہے ہوتے ہیں، جو عام طور پر ہیں۔ لیکن جب نغمے کو ہم کسی خاص انداز میں ہم گاتے ہیں تو یہ جو خاص انداز میں گاتے ہیں تو اس کی خاص انداز میں صنف جو ہے پھر یہ گیت کہلاتی ہے۔ لیکن غزل گیت کو ہم سلو موشنز میں، فاسٹ موشنز میں بھی گیت گائے جا سکتے ہیں، اور جس طرح ایک نغمہ جو ہے جب آپ گاتے ہیں تو نغمہ کی جو ہے آپ اکثر سنتے ہیں جو غزل کے انداز میں اور گیت کے انداز میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ گیت ہندی کا لفظ ہے اور گیت ایک صنف ہے، نغمہ صنف نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ گیت کا انداز جو ہے وہ زیادہ گیت کے انداز میں نغمہ کی ہوتی ہے اور سر ہوتی ہے، تال ہوتی ہے، لیکن نغمہ کی یہاں پہ گیت کے انداز میں زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ جو ہے نظموں میں جو ہے گاتے ہیں، گانے کے انداز میں نظمیں پڑھتے ہیں تو ان کے جو گانے کا انداز ہوتا ہے وہ گلے کا زیادہ، ووکل گلینڈز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نغمہ یعنی گانا ایک خاص انداز میں وہ گلے سے گاتے ہیں، لیکن گیت کے اندر بھی نغمگی ہوتی ہے۔ ہم جب گاتے ہیں تو گانا جو ہے یہ ایک فعل ہے، یہ دس از ایکشنز، دس از گانا جو ہے یہ ایکشنز ہے، اور نغمہ جو ہے یہ بھی ایک فعل ہے، نغمہ یہ بھی ایکشنز ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور گیت جو ہے یہ صنف ہے جس میں قاعدے قانون کا، سر کا، تال کا لحاظ رکھا جاتا ہے، فلمی گیتوں میں خاص کر کے جو ہے۔ لیکن ترانہ جو ہے یہ یاد رکھیں کہ آپ نے کئی ترانے جو ہے سنے ہوں گے، ملی ترانے، قومی ترانے، یہ اس کی کئی جگہوں پہ اس کی صورتیں ہیں، کئی آپ نے جگہ دیکھا ہوگا کہ یہ اکیلے نہیں ہوتا، یہ خاص انداز میں ہم گاتے ہیں اور یہ اکٹھے ہو کر زیادہ لوگ گانے آپ نے سنے ہوں گے۔ علامہ اقبال کی آپ نے زیادہ جو ہے اقبالیات میں جو ہے اس کے جو ملی نغمے ہیں، لب پہ آتی ہے تو تمنا میری زندگی شمع کی صورت خدایا میری، جس طرح لب پہ آتی ہے دعا من کی تمنا میری زندگی شمع کی صورت خدایا میری۔ تو یہ جو ہے اس طرح ملی قومی ترانے جو ہے یہ ہم کسی خاص انداز میں جو ہے اس کے لیے ہم گاتے ہیں، اس کے لیے جو ہے ایک خاص ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے یعنی اکیلا اس میں ایک بندہ نہیں گاتا، بلکہ اس میں جو ہے 8-10 افراد مل کر جو ہے گاتے ہیں، الگ جو ہے نہیں بلکہ جو 8-10 افراد جو ہے اس کو مل کر گاتے ہیں۔ اگر آپ 10 الفاظ انڈیویجول جو ہے وہ الگ الگ گائیں تو یہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک ہی آواز میں جو ہم ترانے سنتے رہتے ہیں تو ایک خاص انداز میں جو ہے ہم سب ایک انداز میں جو پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ طور پر جو ہے ترانہ جو ہوتا ہے۔ اور جتنے کتنے ہیں جس طرح آپ میرے مالک مجھے بندن اتنی شکتی دے دے داتا، یہ جو ایک ترانہ ہے ہندی کا جو فلموں بھی آپ نے سنا ہوگا، تو یہ ایک اکٹھی آواز جو گونجتی ہے اور ایک ہی اسٹیج پر، ایک ہی منچ پر جو آواز ہوتی ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ترانہ جو ہے یہ ایک نظم کی قسم ہے ترانہ، اور اس کے علاوہ ترانہ جو ہے گیت کی شکل میں بھی ہوتا ہے، غزل کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کئی ترانے جو ہے یہ غزل اور گیت کی شکل میں الگ الگ ہو سکتے ہیں مختلف جگہ پر۔ لیکن ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ترانہ
گیت جو ہے ایک صنف ہے، ترانہ جو ہے نغمگی کے انداز میں گایا جا سکتا ہے. تو یہ آج ہم نے آپ کو جو ہے کلیئر کیا ہے کہ ترانہ اور نغمہ اور گانا اور اس کے علاوہ جو ہے گیت جو ہندی صنف ہے، گیت ایک صنف ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ قاعدہ اصول کا ہے. کلاسیکل یاد رہے کہ رومانٹیکلس گیت الگ ہیں ہندی گیت سے. کلاسیکل گیت جو ہندی گیت اس کی جو ابتدا تھی یہ جو ہے امیر خسرو کے زمانے میں آپ چلے جائیں وہاں سے جو ان کو تانسین اور ان کی پھر بہارت کی جو گیت جو ہندی لفظ کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں. اور اس طرح گیت کے اندر جو ہے نغمگی بھی ہوتی ہے. یاد رہے کہ نغمگی جو اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے جو گیت کے اندر ہوتی ہے جس میں زیادہ سر ہوتی ہے تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے اور تال سر کا پھر الگ وہ ہوتا ہے. لیکن کلاسیکل گیت میں آپ اولڈ از گولڈ میں محمد رفیع صاحب کے گیت آپ دیکھیں. ہم آپ کو چھوٹا سا اس کا گیت بھی جو شکیل بدیونی نے لکھے ہیں آپ میرے یوٹیوب چینل ٹینشن لیس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں، اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرا دوسرا چینل ہے ہارٹ ٹیلنٹ شو جس پہ جو ہے آپ محمد رفیع صاحب کی آواز میں سن سکتے ہیں. لیکن آپ کو ایک چھوٹا سا گیت شکیل بدیونی کا جو ہے آج پرانی راہوں سے کوئی مجھے آواز نہ دے، درد میں ڈوبے گیت نہ دے، غم کس سکتا ساز نہ دے. آج پرانی راہوں سے کوئی مجھے آواز نہ دے. دوستو یہ گیت کی دس از the giving two examples. Please subscribe, like, share this video. Thanks for watching.